बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि कल ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और ज़िमनी इलेक्शन से पहले इमरान खान को रात गए बड़ी कामयाबी मिली है फैसलाबाद में। और जो बड़े सियासी रहनुमा हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे कि सिंध हुकूमत दोबारा बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए एक्टिव हो गई है और सिंध हुकूमत की तरफ से ये नया ड्रामा रचाया जा रहा है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान आज एक मुज़ाकराती राउंड हुआ और वो नाकाम हो गया और इनके मामलात खराबी की तरफ जा रहे हैं। और लगता यह है कि जो MQM को इस हुकूमती इत्तेहाद में शामिल करवाने वाले हैं वो अपना हाथ खींच रहे हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ममनुआ फंडिंग केस में जो फैसला महफूज किया गया था अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ममनुआ फंडिंग केस का फैसला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, एक हद तक तो उसके फैसले को कलअदम करार दे दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। जब जहां पर जो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको डिक्लेयर किया गया था कि वो गैर मुल्की हैं और उस बुनियाद पर वो मामला तो चला गया लाहौर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट ने उस हद तक जो रिपोर्ट थी उसको कलअदम करार दे दिया। दूसरा, जो उस हद तक असासे ज़ब्त किए गए थे, जो फंड्स ज़ब्त किए गए थे, फंड्स की ज़ब्तगी पर भी सवाल पूछ लिया कि आप एक पाकिस्तानी का फ़ंड जो अपनी जमात को देता है आप कैसे ज़ब्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो मेन रिपोर्ट थी उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और ये इसमें 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस आमिर फारूक साहब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अकबर एस बाबर को पार्टी नहीं बनाया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि अकबर एस बाबर का कोई किरदार नहीं है और अकबर एस बाबर सिर्फ प्रॉक्सी के तौर पर, मुस्लिम लीग नून की प्रॉक्सी के तौर पर केस लड़ रहे थे। और अब मामला इलेक्शन कमीशन का है, लीगल पॉइंट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अब डिस्कस नहीं होना। इस वजह से अकबर एस बाबर को फ्रीक नहीं बनाना चाहिए, ना इसका कोई इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाने के अलावा इसका कोई किरदार नहीं है, ना स्क्रूटनी कमेटी को कोई इनकी तरफ से एविडेंस आई है, ना इलेक्शन कमीशन को कोई डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सारे डॉक्यूमेंट्स या खुद कलेक्ट किए हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिए हैं, इसका कोई किरदार नहीं है। अब उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उनको फ्रीक बनाने की और फ्रीक बनने की जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर करते हुए अकबर एस बाबर को इजाज़त दे दी है कि वो इस केस में पेश हो सकता है। अदालत ने कहा कि अकबर एस बाबर ममनुआ फंडिंग केस में तमाम प्रोसीडिंग्स का हिस्सा रहे हैं। अदालत ने कहा कि अकबर एस बाबर को इस मरहले पर अदालती कार्रवाई से बाहर रखने का कोई जवाज़ नहीं है। ये 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया है। 19 अक्टूबर को जो ममनुआ फंडिंग की रिपोर्ट थी इलेक्शन कमीशन की, उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर समाअत होगी और अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से क्या रिलीफ मिलता है अदालत की तरफ से। जबकि दूसरी तरफ 2 चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। एक तो शहजाद अकबर को नोटिस जारी किया गया है नैब की तरफ से और शहजाद अकबर से जो सवाल पूछे गए हैं वो ऐसे ही हैं कि शहजाद अकबर से ये पूछा गया है कि जो शुगर इंक्वायरी थी उसका पूछा गया है। साथ उनसे ये सवाल किया गया है कि रावलपिंडी रिंग रोड करप्शन केस जो था उसमें जो इंक्वायरी की गई उसकी जिसका ना कोई सर ना पाँव, उनका सवाल पूछा गया कि उनका बतौर मुआविन खसूसी बराए एहतसाब दुरानिया क्या रहा। अब आप, ये नैब का सवाल है, नैब जिसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है, लेकिन अपने मुखालफिन से सवालात कैसे पूछे जा रहे हैं, चूँकि कोई करप्शन का तो इल्ज़ाम है नहीं, इस वजह से ये 22 सवालात पर मुश्तमिल ये जो सवालनामा है उसमें कहा गया है कि उनका बतौर मुआविन खसूसी बराए एहतसाब दौरानिया क्या था, जिम्मेदारियाँ क्या थीं। शहजाद अकबर बताएं वफाकी तहकीकाती इदारे में जारी शुगर इंक्वायरी में क्या किरदार रहा। अब आपको ये लगता है कि ये नैब के सवालात हैं या ये कोई SHO के थाने के हैं या कोई जुडिशल कमीशन या जुडिशल कोई इंक्वायरी है उसके सवालात हैं? पता नहीं, ये कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं और इनको लगता है कि इस तरह के ये क्या सवाल है कि आप कितने अरसे के लिए मुआविन खसूसी रहे और आपने आपकी ज़िम्मेदारी क्या थी और आप इंक्वायरी, शुगर इंक्वायरी में आपका क्या किरदार था। फिर कहते हैं कि सवाल पूछा गया कि FIA की जानिब से की जाने वाली शुगर इंक्वायरी के हवाले से कितने इजलास हुए और शुगर स्कैंडल से मुतल्लिक ज़बानी, तहरीरी और ऑफिशियल क्या हदायत दी गईं।
یہ میں آپ کو نیب کا سوال نامہ بھجوا رہا ہوں، یہ عمران خان کا دور نہیں ہے کہ جس میں شہباز شریف سے پوچھا جائے کہ آپ کے اثاثوں میں اتنا اضافہ کیسے ہوا، آپ کے رمضان شوگر مل کے ملازمین کے نام پر اربوں روپے کیسے ہے۔ یہ سوال نہیں ہے، یہ امپورٹڈ حکومت، ان کا کرپشن تو ان کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ ہے کہ ہماری چوری پکڑنے کے لیے آپ نے جو جو کاروائیاں کی ہیں ان کاروائیوں کا جواب دیں۔ کیا بات ہے، شکر ہے اب کل یہ کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کو نہ نوٹس بھجوا دیں نیب کے تھرو کہ آپ نے وہ جو فیصلہ دیا تھا ہمارے خلاف وہ کیوں دیا تھا، کیا اس فیصلے کا آپ کو کس نے کہا تھا، وہ فیصلہ آپ نے خود لکھا تھا یا کسی نے لکھ کے دیا تھا۔ اب یہ سوالات رہ گئے ہیں نیب کے، اور اس طرح کے انہوں نے سوالات پوچھ کر ان سے، اور اس پر شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ وہ ان کو تگڑے جواب دیں گے۔ ایک چیز کا مجھے دکھ ہوا ہے، اور وہ سابق چیئرمین وابڈا مزمل حسین کو دوبارہ نوٹس جاری کیا گیا ہے نیب کی طرف سے۔ اس بندے کی جو کارکردگی ہے اور اس کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ جس دن یہ امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی، اس دن جب انہوں نے ریزائن کیا تھا چیئرمین وابڈا کے عہدے سے، اس دن ہی میں نے سوچا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے نقصان ہے۔ جیسے عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانا نقصان تھا، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین چیئرمین وابڈا اور ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ خلاف اختیار کا غلط استعمال۔ اب یہ نیب کے پاس جو اختیارات کا نجائز استعمال ہے، یہ شک ہی موجود نہیں ہے، نیب کا دائرہ اختیار ہی نہیں بنتا، لیکن صرف کیونکہ اس وقت انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، گستاخی کی تھی، اس گستاخی کی ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ جو اختیارات کے نجائز استعمال، سرکاری فنڈز میں بے ضابطگی کی شکایات درج ہیں۔ مالی فوائد، تربیلا کے چوتھے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں سرکاری وسائل کو نقصان پہنچایا گیا، اور اس بنیاد پر انہوں نے یہ تماشا کیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کے جو نوٹس ہیں یہ اب تو ہائی کورٹ اس کو اڑا دے گی جب تک نیب ترمیم، کیونکہ نیب ترمیم کے بعد تو ان نوٹسز کی حیثیت نہیں رہی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اس طرح کے جو نوٹسز ہیں وہ اڑ جائیں گے۔ لیکن آپ ان کی مینٹیلٹی چیک کریں، جب عمران خان کا دور تھا تو یہ کہا کرتے تھے کہ جی عمران خان ہمارے خلاف سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے یا سیاسی انجینئرنگ کے لیے۔ یہاں تو سیاسی انجینئرنگ بھی نہیں بچی، یہاں تو معاملہ کچھ اور ہو گیا، اور ایک تھانے دار بنا دیا ہے نیب کو، اور نیب کے پاس اختیار ہے کوئی نہیں، اور تھانے دار اس کو بنا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف سندھ حکومت نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کروانے کے لیے دوبارہ الیکشن کمیشن سے رجوع کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ 3 ماہ کے لیے ملتوی کیے جائیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سیلاب کے باعث متعلقہ پولیس فورس فراہم کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ یہ تیسری درخواست ہے، انہی ایک ہفتے میں بلدیاتی انتخابات کے لیے 5000 پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ 5000 میں سے 1305 انتہائی حساس ہیں، اور باقی جو ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں وہ حساس نہیں ہیں۔ 39,000 پولیس اہلکاروں کی ضرورت ہے، 22,000 کی نفری ہم فراہم کر سکتے ہیں، 16,000 کی کمی کا سامنا ہے۔ اس وجہ سے مہربانی کر کے ہم پہلے بھی 2 دفعہ خط لکھ چکے ہیں اور آپ نے گستاخی کی اور ہمارے خط کا جواب نہیں دیا، اب ہمیں مزید خط نہ لکھنا پڑے اور آپ ہماری بات سنیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن، اور مجھے لگتا ہے کہ جتنا زور لگایا جا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی اور زرداری کبھی نہیں چاہتے، اسی وجہ سے آصف زرداری نے نواز شریف کو بھی فون کیا کہ آپ کہیں اپنے لاڈلے کو کہ جی الیکشن کمیشن آپ نے پوسٹ پون کرنے ہیں، کہ بلدیاتی الیکشن پوسٹ پون کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جاتا ہے۔ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو بلدیاتی معاہدہ تھا وہ کھٹائی میں پڑ گیا، اور آج 2 دن پہلے بلدیاتی قانون میں ترمیم پر دونوں جماعتوں میں اتفاق ہوا تھا، لیکن آج دوبارہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان بات چیت کا اگلا مرحلہ ہونا تھا جو نہ ہو سکا، اور ایم کیو ایم پہلے کہہ چکی ہے کہ وہ موجودہ حکومت کو، امپورٹڈ حکومت کو دھمکی دے چکی ہے کہ وہ حکومت چھوڑ دیں گے، اور اب جو بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے معاہدہ تھا اس پر بھی ان کے معاملات آپس میں نہیں بنے، اور ایم کیو ایم کے مرکزی رہنماؤں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر عمل درآمد نہ ہونے پر جو تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت سے نکلنے کے علاوہ اور دیگر آپشنز پر بھی غور کر رہی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے تمام سینیٹرز، ایم این ایز اور اراکین صوبائی اسمبلی کو ہنگامی طور پر اتوار کو کراچی میں طلب کیا ہوا ہے، اور اس میں اتوار کو ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادر آباد دفتر میں ہنگامی اجلاس میں یہ مختلف جو آپشنز ہیں ان پر ڈسکس کیا جائے گا، اور دیکھا جائے گا کہ کیا
مزید اس حکومت کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا۔ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یہ نہ تو کوئی کراچی کے لوگوں کے حقوق کے لیے اس حکومت کے ساتھ ہیں اور نہ ان کا کوئی اور مقصد ہے۔ ایک اور اہم بات کہ فیصل آباد حلقہ NA 108 میں ضمنی انتخاب سے قبل پاکستان تحریک انصاف کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ ناظم آباد اور خالد آباد سے نون لیگ کے جو رہنما ہیں بھولا گجر، وہ بھولا گجر خاندان کے عامر بشیر گجر، چودھری جاوید کمال گجر، اشتیاق رسول گجر کا ساتھیوں سمیت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حمایت کا اعلان ہے۔ فروخ حبیب نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ اس علاقے کے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر لوگ تھے اور ہمیشہ سے یہ الیکشن کمپین کرتے تھے، اب انہوں نے عمران خان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ضمنی الیکشن میں جہاں پر بڑے تماشے کیے جا رہے ہیں، وہیں پہ اب ضمنی الیکشن کمیشن کی جو دھاندلی ہے، وہ جو بیلٹ پیپرز ہیں اسی سے ہی آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے۔ اب جیسے میرے سامنے یہ بیلٹ پیپر ہے NA 31 پشاور کا، اس میں غلام احمد بلور ہیں، ان کا لالٹین ہے، اور عمران احمد خان نیازی ایک نام ہے، اور آگے سامنے نشان بلے کا ہے، اور عمران خان کے آگے ایک اور نشان ہے اور یہ بلے سے ملتا جلتا ہے۔ اب یہ ہر جگہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کچھ ایسا ایڈ کیا ہے کہ جس میں کنفیوژن پیدا ہو، اس وجہ سے عمران احمد خان نیازی، یہ پورا نام 7 حلقوں میں عمران احمد خان نیازی ہوگا اور آگے بلے کا نشان ہوگا، کسی جگہ وکٹوں کا نشان ہے، مختلف انہوں نے ڈرامے بازی کی ہے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ لوگ کنفیوز نہیں ہوں گے اور آپ کو ناکامی ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔